أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. معزز بھائی اور بزرگوں، ذی الحج کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ذی الحج مہینے کا پہلا عشرہ ذی الحج، یہ بڑی عظمت اور بڑے ہی درجے والا ہے. جیسے انسانوں کے اندر بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ دکھنے میں انسان سب برابر ہے، مگر کچھ خاص اوصاف کسی کے اندر ہوتے ہیں، کچھ خاص صفت ہوتی ہے، کچھ خاص چیزیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے بعض مرتبہ انسان ہزاروں انسانوں میں افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے. دکھنے میں سیم ایک جیسے، مگر کچھ خاص ایسی عادت ہوتی ہے، کچھ خاص ایسے اوصاف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہزاروں میں نمایاں نظر آتا ہے. بالکل اسی طریقے سے زمانے کے اندر، اوقات کے اندر، مہینوں کے اندر، دنوں اور راتوں کے اندر کچھ خاص ایسی گھڑیاں ہوتی ہے، کچھ خاص ایسے دن اور رات ہوتے ہیں جو دکھنے میں دوسرے دنوں ہی کے جیسے لگتے ہیں، دکھنے میں دوسروں ہی کی طرح ہوتے ہیں، مگر ان میں ایسے خاص اوصاف ہوتے ہیں، ایسی خاص صفتیں ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ تمام دنوں اور راتوں میں افضل سمجھے جاتے ہیں. عشرہ ذی الحج مہینے کا یہ پہلا عشرہ اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ، پورے سال کے دن اور رات کے حساب سے پورے سال کے 365 دنوں اور راتوں میں سب سے افضل ہے. راتوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو رمضان کا آخری عشرہ سب سے افضل، اس لیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ رات تمام سال کی راتوں میں سب سے بڑی ہے اور ساری راتوں کی سردار لیلۃ القدر. اس لیے راتوں کے حساب سے رمضان کا آخری عشرہ سب سے افضل، اور دین کے حساب سے پورے سال میں عشرہ ذی الحج مہینے کا پہلا عشرہ پورے سال میں سب سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں ایک دن ایسا آتا ہے جسے یوم عرفہ کہتے ہیں. 9ویں ذی الحج، عرفے کا دن. فرمایا کہ تمام 365 دنوں میں سردار ہے، اس لیے دنوں کے حساب سے عشرہ ذی الحج پہلا عشرہ یہ تمام سال میں سب سے افضل ہے. رمضان کے 10 دن اور رات گزارنے کے بعد بطور انعام کے اللہ عید الفطر سے نوازتے ہیں، عید الفطر کے انعام سے نوازتے ہیں. تو عشرہ ذی الحج کی عبادتوں کے بعد اور اس کی قربانیوں کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عید الاضحیٰ کے انعام سے نوازتے ہیں. حضرت مولانا
ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، قریب زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلفاء میں سے حضرت فرماتے تھے اگر کسی کو بہت شارٹ ٹائم میں اللہ سے نزدیک ہو جانا ہے، بہت کم ٹائم میں اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہو، تو حضرت فرماتے تھے اسے چاہیے کہ رمضان کے مہینے کی قدر کر لے، ماہ مبارک کی قدر کر لے۔ فرمایا اگر کسی کو اس سے بھی کم ٹائم میں اللہ سے قریب ہونا ہے، اس سے بھی فاسٹ جانا ہے، اللہ سے کی نزدیکی چاہتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے، تو فرمایا کہ اس آدمی کو چاہیے کہ ذی الحج مہینے کے پہلے 10 دنوں راتوں کی قدر کر دے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر اس سے بھی زیادہ نزدیکی انسان چاہتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ قربانی کے 3 دنوں کے اندر، قربانی کے 3 دنوں کے اندر جو اللہ رب العزت نے عمل رکھا ہے قربانی کا، اس قربانی کے عمل کو کر لے۔ فرمایا کہ سب سے کم ٹائم میں انسان اللہ سے قریب ہو جائے گا، اس لیے کہ قربانی کہتے ہی اسی کو ہے۔ ایسا عمل قربانی ہے جو اللہ سے قریب کرتے بندے کو اسے قربانی کہتے ہیں۔ کتنے مبارک ایام اور گھڑیاں اور راتیں ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بارہا ہم تعلیم میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں جو کوئی روزہ رکھے گا، عشرِ ذی الحج میں، نفلی روزے کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو 1 سال کے روزوں کو برابر، ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ملتا ہے۔ اور اگر کوئی ان راتوں میں عبادت کر لے، ان کی راتوں میں قیام کر لے، تو فرمایا کہ ان 10 راتوں میں قیام کرنا یعنی عبادت میں کھڑے ہونا، وہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ بالکل گارنٹی والا عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر رمضان میں ہے، مگر اس کی تو کوئی فکس ڈیٹ نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، مگر کوئی عشرِ ذی الحج کے پہلے 10 راتوں میں عبادت کر لے۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی یہ نہیں ہے کہ لمبی تسبیح لے کر بیٹھ جانا، کم سے کم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، پوری رات عبادت کا ثواب، اور رات میں بےہودہ کاموں سے، بےہودہ باتوں سے، بےہودہ پروگراموں سے اپنے آپ کو بچا لینا، بس یہ پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے، اور یہ 10 دن اس لیے اہم ہیں کہ اس میں 2 عبادت بڑی پائی جاتی ہے، ایسی 2 عبادت جو سال میں کسی بھی دن میں، سال کے 365 دنوں میں وہ عبادت ادا نہیں کر سکتے، وہ 2 عبادت ان ایام کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 1 حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج کرنے والے پوری دنیا سے پروانہ وار کفن نما احرام کی 2 چادر پہن کر لبیک زبان پر تلبیہ کہتے ہوئے اللہ کے دربار تک پہنچتا ہے حاجی پوری دنیا سے، اور بے سیلی کفن کی 2 چادر ڈالنا۔ ہم نے تو اپنے آپ گریباں کیا ہے چاک، ہم نے تو اپنے آپ گریباں کیا ہے چاک، اس کو سیاہ 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 اب کسی کو کیا۔ اے دنیا والوں، اگرچہ ہم دکھنے میں غریب اور فقیر لگ رہے ہیں، سلے ہوئے کپڑے بھی ہمارے بدن پر نہیں ہیں، ایک ٹوٹی ہوئی سلیپر پہنے ہیں، سر کھلا ہے،
پراگندہ حال پراگندہ بال ہے، مگر تمہیں اس سے کیا؟ ہم نے مولا کے عشق میں اپنی یہ حالت بنائی ہے، ہم نے اپنے کپڑوں کو سیا نہیں سیا، تمہیں اس سے کیا لینا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہوں، تیری پکار پر، تیری آواز پر لبیک کہتا ہوا آیا۔ تیرا کوئی شریک نہیں، ملک تیرا ہے، ساری حمد تیری ہے، عزت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک کہتا ہوا حاجی پوری دنیا سے اللہ کے گھر کو پہنچتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انہی دنوں کے ساتھ خاص رکھتی ہے۔ اگر کوئی انسان ان دنوں کے بعد، ان دنوں کے علاوہ ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ جائے تو بھی وہ حاجی نہیں کہا جائے گا۔ گولی بندوق میں رکھ کر چلے گی، چلائیں گے تو چلے گی، بغیر بندوق کے گولی چلائیں گے وہ اثر نہیں کرے گی جو بندوق کے ساتھ میں اثر کرتی۔ جو شریعت نے کہا وہی حساب سے عمل ہوگا تو عبادت ہوگا۔ تو ایک عبادت ہے حج بیت اللہ، اللہ حاجیوں کے حج کو قبول فرما دے۔ جو جانے والے تھے پہنچ گئے، اب جو باقی ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں ہیں، ان کے لیے دوسری عبادت، انہی دنوں میں دوسری عبادت اللہ نے رکھی ہے، وہ ہے قربانی کرنا۔ جو لوگ حج میں نہیں جا رہے ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ عبادت رکھی ہے کہ قربانی کرے، اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر 10ویں ذی الحج کی طلوع آفتاب کے بعد اور شہر میں کسی ایک جگہ عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد سے لے کر 12ویں ذی الحج کی غروب تک 10، 11 اور 12 قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور انہیں کنفیوژن میں ڈالا جاتا ہے کہ حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے کہ اے لوگوں قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی سنت ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کرام نے فرمایا سنت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مگر جو ایمان والے ہیں ان کے لیے قربانی واجب ہے، اور واجب کا درجہ سنت سے اوپر ہے۔ سنت کے چھوڑنے کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا واجب کے چھوڑنے کا گناہ، کیونکہ واجب فرض کے قریب ہے۔ واجب اور فرض میں صرف ایک نظریے کا فرق ہے۔ فرض دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے اور واجب دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے۔ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، واجب کا انکار کرنے والا البتہ فاسق رہتا ہے، کافر اگرچہ نہیں ہوتا مگر فاسق ضرور ہوتا ہے۔ قربانی کرنا واجب ہے۔ بہت سے لوگ اپنے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر تو قربانی ہے ہی نہیں، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے لہذا قربانی بھی نہیں، یعنی میں زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہوں، میرے اوپر زکوٰۃ نکالنا نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں اتنا صاحب نصاب نہیں ہوں، جب مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے تو قربانی بھی نہیں۔ یہ سمجھ کر شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے اور بہت سے لوگ قربانی والے مبارک عمل سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے محلوں میں، ہماری سوسائٹیوں میں بڑے بڑا اپارٹمنٹ ہے، 5 مالے، 15 16 مکان ہیں، 20 مکان ہیں،
مگر ہم دیکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پر کوئی قربانی بھی کرنے والا ہے یا نہیں، قربانی ہے یا نہیں۔ قربانی کا لیول اور قربانی کا ریشو کم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے لوگ جتنی قربانی کرتے تھے اتنی آج قربانی سے آدمی اپنے آپ کا جی چراتا ہے۔ بعض تو یہ کرتے ہیں کہ بھائی دوسری کسی جگہ پر بھیج دے قربانی، ہم تو بھائی کسی مدرسے میں دے دیتے ہیں، کسی غریب علاقے میں دے دیتے ہیں، کسی غریب بستیوں میں دے دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ غریب لوگ گوشت کھائے، دلیل بھی بڑی اچھی دیتے ہیں کہ بھائی اچھی بات ہے کہ غریب گوشت کھائے، ان کا پیٹ بھرے، کسی کو ہم کھلائے، کسی کو ہم پلائے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ لہذا ہم تو فلاں مدرسے میں، فلاں اسٹیٹ میں، فلاں علاقوں میں وہاں دے دیتے ہیں اور ہماری قربانی ہو جاتی ہے اور ہمارا گوشت بھی تقسیم ہو جاتا ہے اور غریبوں کے گھروں میں پہنچ بھی جاتا ہے۔ یہ لوگ جو سال میں قربانی کے دنوں میں یہ سوچتے ہیں کہ غریبوں کو کھلانا بڑا ثواب ہے، پورا سال کہاں جاتے ہیں؟ پورا سال تو ایک مرغی دینا نصیب نہیں ہوتا، ایک مرغی کی قربانی صدقہ کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ سال میں قربانی ایک مرتبہ آتی ہے تو ہمیں غریب یاد آتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ دور دراز قربانی دینے سے ہماری قربانیاں ادا نہیں ہوگی، میں یہ نہیں کہتا۔ بے شک ہماری قربانیاں ادا ہو جائیں گی، بے شک ہماری قربانی کا اجر و ثواب ملے گا، مگر ہر عمل کی جو ایک جان ہوتی ہے، ہر عمل کی ایک روح ہوتی ہے۔ بھائی نماز تو ایک آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، جلدی جلدی آیا مسجد میں، وضو کیا نہیں کیا، مسجد میں آ گیا، جلدی جلدی فون باندھا، رکوع سجدہ کر لیا، سلام پھیرا، نکل گئے، نماز تو اس کی بھی ہو جاتی ہے۔ اور ایک ہے کہ ایک آدمی بڑے اطمینان سے گھر سے نکلا، نماز کی نیت سے نکلا، وضو کر کے نکلا، یہ سوچ کر قدم بڑھا رہا ہے کہ ہر قدم پر میری ایک نیکی مجھے مل رہی ہے، ایک گناہ میرا معاف ہو رہا ہے۔ اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اس کی روح الگ ہوتی ہے، اس نماز کی جان الگ ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے وہ قربانیاں جو ہم دے دیتے ہیں دور و دراز، قربانیاں ادا ہو جاتی ہے، مگر جو قربانی کی روح ہمیں ملنی چاہیے تھی، قربانی پر جو شریعت کا مطلوب ہے، قربانی پر شریعت جو چاہتی ہے، وہ مقصد ہمارا حل نہیں ہو پاتا، وہ مقصد حل نہیں ہو پاتا۔ اور پھر ہماری قربانی ہم جانتے ہیں، مسجد کے باہر بورڈ دیکھتے ہیں، 3000 والا بورڈ ہے، دوسرا بورڈ ہے 2500 والا ہے، ایک بورڈ ہے 2000 والا، تو ان تینوں میں سب سے کم والا کون سا ہے؟ تو وہ والا ہم اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دل میں تو یہ نیت ہوتی ہے کہ چلتے چلتے راستے میں اگر کوئی 1500 والا بھی مل گیا تو اس کو 2000 والی 1500 میں دیں گے۔ یہ جو قربانی کرنے پر احادیث مبارکہ میں فرمایا کل قیامت کے میدان میں تمہارے پل صراط پر یہ سواری بنے گا، تو یہ 1500 والی قربانی اور 1000 والی قربانی اتنا بڑا سنگین راستہ ہے پل صراط کا، اور ہماری قربانیاں، ہماری سواری کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ایسی کمزور سواریوں پر کیسے سوار کریں گے؟ دین کے معاملے میں ہم کم سے کم تر کو دیکھتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں اعلیٰ سے اعلیٰ، جہاں 1000 میں کام ہو رہا ہو تو بھی اس کے باوجود 2000 5000 وہاں لگانے کو ہم تیار ہیں کہ ہم برانڈیڈ چیزیں لیں اور بہترین ہم استعمال کریں۔ اللہ کے نام پر دینا ہے تو ہم جو ہے مرا ہوا، گھسا پٹا اور اکھڑے ہوئے دل سے دے رہے ہیں، تو قربانی دینے کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ قربانیاں اس لیے کم نہیں ہو رہی۔
اس لیے کم نہیں ہو رہی ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جانور کم ہو گئے یا مالدار کم ہو گئے، قربانیاں اس لیے کم ہو رہی ہے کہ اب اللہ کے لیے، اللہ کے احکاموں کو پورا کرنے کے لیے اب مسلمان کے پاس وقت نہیں رہا، ٹائم نہیں رہا، اور قربانی نہ کرنے پر ہمیں کیا نقصان مل رہا ہے اس کو ہم سوچتے نہیں۔ قربانی کرنے والا جب قربانی کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، وہ حاجی کی فضیلت تو بتلا دی کہ عرفے کے دن 9ویں ذی الحج کو عرفات کے میدان میں حاجی گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، احرام کی 2 چادر ہے، اللہ کے سامنے کھلے آسمان کے نیچے معافی مانگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے فرشتوں گواہ رہو، میں نے میرے بندے کی مغفرت کا اعلان کر دیا، میں نے میرے بندے کے گناہ کو معاف کر دیا۔ جن جن کے لیے حاجی مغفرت مانگے گا میں ان کے گناہوں کو بھی معاف کروں گا۔ حاجی کے لیے عرفات کے میدان میں اعلان ہوتا ہے، اور جو لوگ حج میں نہیں گئے ہیں، جو اپنے وطن میں ہیں، اپنے گھروں پر ہے، جب وہ قربانی کرتے ہیں 10ویں ذی الحج کو، اور جب ان کے قربانی کا خون، جانور کا سب سے پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے قریب ہوتا ہے، وہ جو پچکاری اور خون کا قطرہ جو جانور کی حلق سے گرتا ہے اور نکلتا ہے، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا ابھی یہ قطرہ زمین پر گرتا نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہمیں کیا مل رہا ہے وہ سوچے، قربانی نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا نقصان کیا ہو رہا ہے وہ دیکھیں، کیا کھویا ہم نے، قربانی نہ کر کے ہم کیا کھو رہے ہیں۔ قربانی دین کا ایک شعبہ ہے، عبادت کا ایک خانہ ہے، اگر ہم نے قربانی نہیں کی تو دین کے شعبوں میں کمی آ رہی ہے، اور اس کمی کا اثر ہمارے دلوں پر اور جذبات پر یہ پڑتا ہے کہ پھر ہمارا دل عبادتوں کے اندر نہیں لگتا، ہمارا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم 5 منٹ زیادہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ابھی تو سلام پھیرا امام صاحب نے، سلام پھیرتے ہی ایسے اٹھتے ہیں جیسے کوئی زہریلا جانور پیچھے چھوڑ دیا۔ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں ہر فرض کے بعد ایک دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے، نہ خود مانگتے ہیں نہ امام صاحب کی دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ بعضے تو اتنے فاسٹ ہوتے ہیں، امام صاحب کا ابھی دوسرا سلام پورا بھی نہیں ہوتا اس سے پہلے اٹھ لیتے ہیں۔ 5 منٹ ہمارا دل مسجد میں نہیں لگ رہا، 5 منٹ ہمارا دل قرآن کی تلاوت میں نہیں لگ رہا، 5 منٹ ہمارا دل اللہ کے ساتھ نہیں لگ رہا ہے۔ جہاں قبر میں سالہ سال سونا ہے میرے بھائی کو، سالہ سال سونا ہے، وہاں دل بہلانے کا کوئی سامان نہیں ہوگا۔ یہی ہمارے اعمال، یہی نمازیں، یہی تلاوت، یہی قرآن، یہی قربانی، یہی سچائی، یہ امانت داری، یہ خدمت، یہ اخلاق، یہ معاملات، یہ معاشرت، یہ ساری چیزیں، ہمارے صدقہ، ہمارا روزہ، یہ سب قبر میں ہمارے ساتھ دل بہلائے گا، ہماری انسیت کا سامان ہوگا۔ آج ہمیں قرآن میں دل نہیں لگ رہا، دوستوں میں دل لگ رہا ہے، نمازوں میں دل نہیں لگ رہا، ہمیں موبائل میں دل لگ رہا ہے۔ یہ اسی کی نحوست ہے کہ جو جذبہ آنا چاہیے تھا قربانی کی وجہ سے وہ ہمارے دلوں میں نہیں آیا۔ فقہاء نے کیا لکھا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنی قربانی کے اپنے ہاتھوں سے کریں، اپنے ہاتھوں سے جانور خریدے، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلائے پلائے، اس پر ہاتھ پھیرے، قربانی کے دن اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ یہ نہیں کر سکتے، کم سے کم اتنا کرے جب ذبح ہو رہا ہو تو وہاں پر موجود رہے، کھڑے رہے۔ کیوں کہ اس وقت جو دل پر ٹھیس پہنچ رہی ہے، اس وقت جو ہمارے جذبات مجروح ہو رہے ہیں، اس وقت جو ہمیں دھکا لگ رہا ہے، دل پر درد ہو رہا ہے دل میں، فرمایا شریعت میں وہی ٹھیس مطلوب ہے، وہی درد مطلوب ہے کہ اللہ کے نام پر ہر چیز کو قربان کر دینا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ یہ درد پیدا ہوگا قربانی کے سامنے کھڑے رہ کر اپنے ہاتھوں سے قربانی کر۔
بہت سے لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں ہم تو مولانا چوتھے فلور پر 5ویں فلور پر ایسی جگہ پر رہتے ہیں، جانور نہیں باندھ سکتے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں ایک سے زیادہ گاڑی ہمارے پاس ہوتی ہے، پارکنگ کی کیپیسٹی ایک گاڑی کی ہے اپارٹمنٹ میں، مگر 2 گاڑیاں لاتے، دوسری گاڑی کا جگاڑ کہاں کرتے ہو پارک کرنے کا؟ دوسری گاڑی کہاں رکھتے؟ اور پورا سال رکھنی پڑتی ہے۔ قربانی کا جانور 3-4 دن رکھنے کے لیے ہمارے پاس جگاڑ نہیں، ہم اس کو قربانی کرنے کا ہمارے پاس انتظام نہیں ہے۔ بعض کہتے جھنجھٹ کون پالے، صفائی کرنی ہے، اس کی آلودگی صاف کرنی ہے، گوشت کو تقسیم کرنا، ارے ہم تو دے دیتے ہیں، غریبوں کا خیال کرتے دور دراز۔ یہی لوگ سب سے پہلے 10ویں ذی الحج کو بقرعید میں عیدگاہ سے آ کر، مسجد سے آ کر سب سے پہلے دروازے میں بیٹھ کر راہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے گوشت کہاں سے آئے گا۔ خود کی جانور کی قربانی بار دے رہے اور اپنے لیے انتظار کر رہے ہیں کہاں سے گوشت آئے گا، کب گوشت آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے قربانی کو صرف کھانے تک محدود رکھا، قربانی کو کھانے تک محدود رکھا، اور قربانی جو عبادت تھی، قربانی کی جو روح اور جان تھی، اس کو ہم بھول گئے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کے ان 3 دنوں میں اتنی بڑی حکمت ہے، وہ تو دیکھیے ایک دن بھی اگر قربانی کا ہوتا تو بھی قربانی ادا ہو سکتی۔ 12 گھنٹے 10ویں ذی الحج کی طلوع آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک، بس اتنا دن ہے، ایک دن تم قربانی کر لو، مگر اللہ رب العزت کی شان پر قربان جائیے۔ اتنی بڑی حکمت، 3 دن دیے ہمیں، 3 دن اور 3 راتیں، راتوں میں بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ جب عید کی نماز ہو گئی تو اب دن نہیں بلکہ راتوں میں بھی ہم ذبح کر سکتے ہیں۔ 3 دن اور 3 رات دیے تاکہ کوئی بھی قربانی سے محروم نہ رہ جائے۔ اگر تجھے اللہ نے دیا ہے تو بھی قربانی دے، اگر اللہ نے نہیں دیا ہے تنگی میں قربانی دے، قرضہ ہے پھر بھی قربانی دو، حالت پتلی ہے پھر بھی قربانی دو، چاہے واجب نہیں ہے نفلی ہے پھر بھی قربانی، اس لیے کہ جتنی قربانیاں اوپر جائے گی اللہ کی طرف سے اتنی خیر اور برکت زمین پر اترے گی۔ جن گھروں میں قربانیاں ہوتی ہے، جن گھروں میں اللہ کے حکم کو پورا کیا جاتا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ ان گھروں میں خیر و برکت کو اتارتے ہیں اور ان کے گھروں سے نحوستیں دور ہوتی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قربانی کے عمل کو پابندی سے، مضبوطی سے پکڑے اور عمل کرنے والے بنے۔ جو لوگ کرتے ہیں وہ تو کرے، جو نہیں کرتے ہیں وہ بھی اس کی عادت ڈالے۔ گھر میں جتنے بالغ مرد اور افراد ہیں، جتنے بالغ مرد عورتیں ہیں، سب کی طرف سے قربانی دے۔ اگر 4 قربانی ہیں تو 2 بالغ دے، غریبوں کا بھی خیال رکھے، کوئی بات نہیں، 2 بالغ دے دے، 2 اپنے یہاں پر کرے۔ اگر 2 قربانی ہیں، 1 قربانی بالغ دے اپنے یہاں پر کرے، مگر قربانی والے عمل کو مضبوطی سے پکڑے اور اس کو آگے بڑھاوے۔ آج زمانے کے اندر اور خاص طور پر ہم یہاں دیکھ رہے ہیں قربانی کو کس طرح سے دبایا جا رہا ہے اور قربانی کو کس طرح سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان بچوں کے ذہنوں میں ایک خفیہ، ایک ایسا پلاننگ کے تحت ایک ایسا میسیج دیا جا رہا ہے، یہ خاموخواہ کا ظلم ہے، خاموخواہ کی جو ہے جان کی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ خون بہا کر خوش ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قربانی کے 3 دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قربانی کے جانور کے خون بہانے سے زیادہ کوئی بھی عمل پسندیدہ نہیں۔ کوئی بھی عمل یعنی کوئی بھی عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، لوگوں بھوکوں کو کھلانا، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانا، جتنے بھی عمل، فرمایا کہ کوئی عمل اللہ کو اتنا پسندیدہ نہیں ہے
جتنا قربانی کرنا پسند ہے۔ صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، جان مال کی قربانی لگانا، جہاد کرنا بھی افضل نہیں ہے؟ آقا نے فرمایا کہ نہیں، ان دنوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل پسند نہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اللہ کا قرب حاصل کرے، قربانی کی نیت کرے، ابھی بھی وقت ہے۔ جن کے گھروں میں پروگرام نہیں ہے، پلاننگ نہیں ہے، قربانی خود لائے جانور نہیں کر سکتے، کم سے کم حصہ بھی دے دے اور قربانی والے عمل کو وجود میں لائے، ہمارے گھروں کی برکت جو ہے لانے کا ذریعہ بنائیں۔ ان قربانیوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جمعرات کو ہماری عید کا دن ہے اور عید الاضحیٰ ہے جمعرات، اور ہمارے عید گاہ کے اندر انشاءاللہ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ عید گاہ میں عید نصیب فرمائے۔ 7:30 بجے انشاءاللہ جو ہے نماز عید کا ٹائم رکھا ہے، اس سے پہلے بیان ہوگا اور 7:30 بجے عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت ہے۔ اور بدھ کا دن یوم عرفہ ہے، اور یوم عرفہ کی فجر سے ایام تشریق جو ہے شروع ہوتے ہیں، تو تکبیر تشریق کو شروع کرنا ہے۔ 5 دن تک جو ہے اس کی تکبیر تشریق کو پڑھنا ہے، اور عرفے کے دن صبح سے تک اس کے وقت شروع ہوتے ہیں۔ اور عرفے کا روزہ بہت بڑا جو ثواب کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کے روزے کی برکت سے میں یہ گمان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ راجستھان سے چندے کے سلسلے میں، میوات سے چندے کے سلسلے میں ایک لڑکیوں کا ادارہ ہے، وہاں سے چندے کے لیے آئے ہیں۔ ہم خود بھی وہاں جا کر آئے ہیں۔ بخاری شریف تک تعلیم ہے، کافی لڑکیاں پڑھتی ہیں، عالمہ تک کا کورس ہے۔ زکوٰۃ صدقہ للہ سے آپ ان کا تعاون فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے عطیات کو قبول فرمائیں۔ جن حضرات کی سنت